شمالی ہند میں جن بزرگوں نے اور جن شخصیات نے بہت گہرے اثرات مسلمانوں پر ڈالے ہیں، ان میں ایک نام مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی مکتب فکر کے ایک مشہور عالم دین، ایک عظیم مجاہد آزادی اور ایک بزرگ شخصیت تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمدرس اور شاملی کے میدان میں 1857 کی جنگ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے گنگوہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا ہدایت احمد تھا، جو کہ خود ایک جید عالم دین تھے۔ حضرت گنگوہی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی، اس کے بعد اپنے علاقے میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی کا رخ کیا، جو اس وقت علم و دانش کا مرکز مانا جاتا تھا۔ وہاں پر آپ نے مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مشہور استاذ تھے، ان کے سامنے ثانوی تلمذ طے کیا اور انہی کے پاس اس وقت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تعلیم حاصل کر رہے تھے، لہٰذا یہ دونوں ہمدرس ہوئے۔ اس کے بعد حضرت گنگوہی نے مشہور محدث حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ 1857 عیسوی میں جب خونی انقلاب آیا اور اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے شاگردوں کے ساتھ شاملی کے میدان میں میدان جنگ کو سنبھالا، تو اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی میدان کارزار میں موجود تھے، اور آپ نے پوری جواں مردی اور شجاعت کے ساتھ جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ جب 1857 میں ہندوستانی مسلمانوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو شکست ہوئی، تو اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہوئیں، چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو سب سے پہلے سہارنپور کے جیل میں رکھا گیا اور سہارنپور جیل سے پھر مظفر نگر منتقل کر دیا گیا۔ آپ 6 مہینہ جیل کے اندر رہے اور اس کے بعد انگریزوں نے آپ کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد آپ نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جو آخری دم تک کرتے رہے۔ ہزاروں طالبان علوم و نبوت نے آپ سے استفادہ کیا۔ جامع ترمذی کی درسی تقریر الکوكب الدری کے نام سے شائع ہو چکی ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود ترمذی کی نہایت جامع شارح ہے۔ 1896 عیسوی تک آپ کا درس جاری رہا، مگر طبیعت کی ناسازگی اور طبیعت کے خراب ہونے کے باعث آپ کا درس رک گیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم سہارنپور کے سرپرست کی حیثیت سے بھی ان عظیم اداروں کی عظیم الشان خدمات انجام دیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تدریسی خدمات اور علم حدیث کی خدمت کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابیں بھی لکھیں، جن کی تعداد 14 تک پہنچتی ہے۔ السلوک، سبیل الرشادیہ، اوثق العرا، تصفیۃ القلوب، ہدایت الشیعہ، زبدۃ المناسک اور ترمذی کے دروس کو بھی کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی ایک مختصر علالت کے بعد 1908 عیسوی میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی پوری زندگی حدیث کی خدمت، درس و تدریس اور تزکیہ نفس میں گزار دی، اور آپ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مستفید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا رشید احمد گنگوہی کی قبر کو نور سے منور کر دے اور آپ کو امت اسلامیہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔